کون کس کے لیے لڑتا ہے؟ کون کس کے لیے لڑتا ہے؟ ایمان والے نفاذ شریعت خلافت کے لیے لڑتے ہیں، اور جو اس شریعت کو نافذ کرنے سے منکر یا مخالف ہو گئے وہ شیطان کے راستے میں لڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت فقاتلوا اولیاء الشیطان ان کید الشیطان کان ضعیفا۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی تصدیق کرتے ہیں وہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، اور جو انکار کر بیٹھے وہ طاغوت کے راستے میں لڑتے ہیں۔ تم شیطان کے دوستوں سے قتال کرو، بے شک شیطان کی تدبیر کمزور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں لڑنے والوں کی واضح تفریق فرما دی ہے کہ جو اللہ کو ایک مان چکا، ان کے نازل کردہ قوانین و دستور کو سچا تسلیم کر چکا، پھر جس عظیم ہستی پر یہ نازل کیا گیا ان پر ایمان لا چکا، تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اس سب کے لیے قتال نہ کرے، اس کے مقابل کھڑے نظاموں کو مٹانے کے لیے جنگ نہ کرے؟ تو جس کے دل میں ایمان ہوگا، جس کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی، وہ ان کے نظام کے لیے لڑے گا۔ اس کو یہ برداشت ہو ہی نہیں سکتا کہ جو نظام محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں وہ کتابوں میں بند ہو اور زمین کے اوپر ان کے دشمنوں کا نظام نافذ ہو، کافروں کا نظام نافذ ہو، کوئی اور غیر اسلامی نظام نافذ ہو، وہ یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ تو جس کے دل میں ایمان ہوگا وہ اللہ کے راستے میں ضرور قتال کرے گا۔ اسی طرح جو اللہ کے مقابلے میں کسی اور کو الہ اور معبود مان بیٹھا، اللہ کے نازل کردہ نظام کو چھوڑ کر کسی اور نظام کو تسلیم کر لیا، وہ بھی اس کے لیے قتال کرے گا، وہ بھی طاغوت کے لیے، اس کے نظام کے لیے ضرور قتال کرے گا۔ کہ ظاہر ہے جو جس کو اچھا سمجھتا ہے وہ اس کے لیے اپنی آخری کوشش کرتا ہے، جو کچھ وہ اس کو بچانے کے لیے کر سکتا ہے وہ کرتا ہے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جو طاغوت کے لیے قتال کرے گا وہ کون ہوگا؟ وہ کافر ہوگا۔ چنانچہ دنیا میں جاری دہشت گردی کی جنگ میں کسی کو شک و شبہ نہیں رہنا چاہیے کہ جو جس نظام کو مانتا ہے وہ اس کے لیے قتال کر رہا ہے۔ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور ان کے لائے نظام پر ایمان لائے اور اس کے علاوہ ہر ایک شریعت و نظام کو باطل سمجھتے ہیں، وہ نظام شریعت کے لیے قتال، نفاذ شریعت کے لیے قتال کر رہے ہیں، جبکہ جو نفاذ شریعت نہیں چاہتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام نافذ ہونے کی صورت میں ان کو اپنی موت نظر آتی ہے، وہ اپنے بنائے نظام کو بچانے کے لیے قتال کر رہے ہیں۔ دونوں فریقوں یعنی نفاذ شریعت کے لیے لڑنے والے اور غیر نفاذ شریعت کے لیے لڑنے والے، دونوں فریقوں کے بیانات کو غور سے پڑھا جائے تو اس جنگ کو اور آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے۔ کافر ممالک ہوں یا مسلم ممالک، دونوں فریقوں کی گفتار و کردار، نعرے اور دعوے، انداز و طرز زندگی کو دیکھ کر کوئی بھی دیانتدار انسان آرام سے فیصلہ کر سکتا ہے کہ کون کس کے لیے قتال کر رہا ہے۔ بنگلہ دیش ہو یا پاکستان، افغانستان ہو یا عراق، شام و یمن ہو یا مصر و بلاد مغرب اسلامی، یقاتلون فی سبیل اللہ کے راستے میں لڑنے والوں کا نعرہ، دعویٰ اور طرز زندگی ایک جیسا ہے، جبکہ یقاتلون فی سبیل طاغوت کے راستے میں لڑنے والوں کا نعرہ، دعویٰ، لائف اسٹائل سب ایک جیسا ہے۔ آپ بنگلہ دیش سے لے کر الجزائر تک دیکھ سکتے ہیں۔ سو یہ کہنا کہ اس جنگ میں کون حق پر ہے اور کون باطل پر انتہائی بیکار ہے۔ اب تو دنیا بھر کے طاغوت کے محافظوں کو بھی اس بات میں کوئی شک نہیں رہا کہ ان کے مقابلے میں لڑنے والا فریق یعنی مجاہدین کیا چاہتے ہیں، ان کے کیا عزائم ہے، کیا ان کی جنگ صرف افغانستان تک محدود رہے گی یا سرحدوں سے آگے جہاں اور بھی ہیں کہ نعرے لگاتے ہوئے ہر طرف نظر آ رہے ہوں گے۔ چنانچہ اب ان لوگوں کو بھی مایوس ہو جانا چاہیے جو اس امت کو جہاد سے بیٹھے رہنے، کفر سے پٹتے رہنے اور طاغوت کے نظام پر راضی رہنے کے درس دیتے رہے ہیں۔ اس امت نے جس جہاد کو سرزمین شہداء، بشارتوں کی سرزمین خراسان افغانستان پر سیکھا تھا، وہ جہاد اب کئی مراحل طے کرنے کے بعد اس مرحلے پر پہنچ چکا ہے کہ جب یہودی سود خوروں کا بنایا سودی نظام مجاہدین کی گنوں اور فدائیوں کی الغار کی بدولت بنیادوں سے ختم ہو جا رہا ہے، تباہی کے دہانے پر ہے۔ دوسری جانب عامت المسلمین میں جو اسلامی بیداری کی لہر اٹھی ہے اس کو اب خلافت سے کم کسی نظام حکومت پر ٹھنڈا نہیں کیا جا سکتا۔ اب یہ امت ابلیس کے کھڑے کیے گئے نظاموں
دجالی نعروں اور کھوکھلے وعدوں سے بہلائی نہ جا سکے گی۔ اب اس کی منزل انشاءاللہ صرف نفاذ شریعت ہوگی، شریعت یا شہادت ہوگی، احیاء خلافت ہوگی۔ لہذا علماء حق سے درخواست ہے کہ جہاد کی رہنمائی کے لیے، جہاد کو شرعی خطوط پر قائم رکھنے کے لیے اور خلافت کو صحیح معنوں میں کھڑا کرنے کے لیے ان کو جہاد کے میدانوں میں آنا ہوگا، مجاہدین کی سرپرستی کرنی ہوگی۔ حالات سے ایسا لگتا ہے کہ عالمی کفر یا طاقتیں زیادہ عرصہ میدان میں مجاہدین کا مقابلہ نہیں کر سکیں گی۔ اللہ تعالیٰ اس امت پر رحم فرمائیں گے اور دنیا بھر میں کفر ذلیل و رسوا ہوگا۔ اسی طرح عام مسلمانوں کو بھی مجاہدین کے ساتھ کھڑا ہو جانا چاہیے اور شیطان کی آواز، میڈیا کے غلیظ پروپیگنڈے سے اللہ کی پناہ مانگتے ہوئے خلافت کے قیام کے لیے اپنی جان، مال اور زبان کو وقف کر دینا چاہیے۔ خلافت کا قائم کرنا جتنا مجاہدین پر فرض ہے اتنا ہی ہر مسلمان پر فرض ہے، اور قیامت کے دن ہر ایک سے اس بارے میں سوال کیا جائے گا، بلکہ علماء حق سب سے زیادہ اس بات کے حقدار ہیں کہ وہ اس بارے میں عوام کی ذہن سازی کریں، خلافت کی راہ میں رکاوٹ قوتوں کے بارے میں کھل کر ان کا شرعی حکم بیان کریں۔ موجودہ عالمی نظام کے ہوتے ہوئے مسلمان سود سے نہیں بچ سکتا۔ اس نظام میں نہ مسلمان تاجر اپنی تجارت بچا سکتا ہے، نہ کسان اپنی زمینوں سے کچھ کما سکتا ہے، مزدور کا استحصال ہوتا رہے گا، لوگ بے روزگار ہوں گے، انصاف کی امید بیکار ہے۔ کفریہ نظام امن دے ہی نہیں سکتا۔ یہ نظام مسلمانوں کو کچھ دے سکتا ہے تو وہ ہیں خودکشیاں، اجتماعی قبریں، بستیوں کی بستیوں راہ کا ڈھیر بنا دیا جانا، اس امت کی بیٹیوں کو پکڑ کر 86 سال کفار کی قید میں ڈال دینا، وہ بھی 1 ارب 40 کروڑ مسلمانوں کے ہوتے ہوئے۔ اس نظام میں بے حیائی عام ہوتی ہے، فحاشی آسان، حسن سستا اور بغیرتی راج کرتی ہے۔ یہ نظام ظلم کو آرٹ اور فن بناتا ہے، بے ایمانی کو تکنیکی انداز عطا کرتا ہے، ایمان فروشی کے بدلے اقتدار دیتا ہے، غیرت و حیا جو دے اسے عالمی ایوارڈ سے نوازتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیے کہ جنگ نظام کی جنگ ہے۔ ہم بھی اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ ہم اور دنیا بھر میں ہمارے ساتھی کسی سے ذاتی دشمنی، سیاسی چپقلش یا مالی مفادات کے لیے جنگ نہیں کرتے، بلکہ صرف اس لیے جنگ کرتے ہیں کہ اللہ کی بنائی دنیا کو اللہ کے بنائے نظام کے مطابق چلایا جائے، اللہ کی زمین پر اللہ کا قرآن عملاً نافذ ہو جائے۔ اور ہم اس بات کا بھی کھلے دل سے اعتراف کرتے ہیں کہ ہمارا دشمن یعنی عالمی استعمار اور اس کے اتحادی بھی اپنے مقصد میں بالکل واضح ہے۔ وہ بھی اس لیے جنگ کرتا ہے کہ دنیا میں یہی ابلیس کا بنایا جمہوری نظام، عالمی اقتصادی نظام اور ابلیسی طرز زندگی باقی رہے۔ لوگ اللہ کی عبادت کے بجائے ابلیس کی عبادت کریں۔ دنیا کے کسی خطے میں بھی، حتیٰ کہ کہیں غاروں اور پہاڑوں میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا نظام قائم نہ ہو جائے کہ اس میں ابلیس کی موت ہے۔ تو میرے نوجوان مسلمان بھائیوں، یہ جنگ ہے کفر و اسلام کی، یہ جنگ ہے محمدی مشن اور ابلیسی نظام کی، یہ جنگ ہے لائف اسٹائل کی۔ جی ہاں، طرز زندگی کی۔ بتائیے اس دنیا کو کیسے چلایا جائے گا؟ عدالتی نظام کیا ہوگا؟ اقتصادی نظام کیسا ہو جس سے صرف مسلمان نہیں بلکہ غریب کافر کو بھی اس کا حق ملے؟ یہ سب کون اچھا بتا سکتا ہے؟ وہ جو اپنی ماں کو بھی اپنے مفادات کے لیے بیچتے رہے ہیں، جو اپنی بیٹیوں کو پیش کر کے اپنے ابلیسی مشن کو آگے بڑھاتے رہے ہیں، یا وہ ذات جس نے اس امت کی خوشی کے لیے ہر غم کو سینے سے لگایا، جس نے امت کو سکھ پہنچانے کی خاطر ہر زخم کو دل میں سجایا، امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ ہی فیصلہ کر دیجئے، ابلیس کے بنائے نظام زندگی کے مطابق چل کر انسان کامیاب ہو سکتا ہے یا اللہ کی بنائی شریعت کو نافذ کر کے؟ سو دھوکہ نہ کھائیے، میڈیا کی آواز کو نہ سنیے۔ آپ مسلمان ہیں، آپ کی زبان کفر کے حق میں کیوں چلے؟ آپ کی ہمدردی ابلیسی دجالی قوتوں کے ساتھ کس طرح ہو سکتی ہے؟ قیامت کے دن کیا جواب دیں گے؟ کس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کریں گے؟ عاشقان مصطفیٰ میں اس شخص کو کیوں کر اٹھایا جا سکتا ہے جس نے ایک کلمے سے بھی امریکہ یا اس کے نظام کے لیے لڑنے والی قوتوں کی حمایت کی؟ دھوکہ ہے، فریب ہے، لفاظی ہے۔ اللہ کے لیے لفاظی پر نہ جائیے۔ اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری دور میں شیاطین انسانوں کی شکل میں آ کر واضح تقریر کیا کریں گے، سو تم ان کا حسب و نسب جان لیا کرنا۔ ٹی وی پر بیٹھ کر لفاظی کرنے والے کون ہیں؟ کون
کوئی شیعہ ہے، کوئی قادیانی، کوئی پرویزی ہے تو کوئی اباحی، کوئی جدید مرتد ہے تو کوئی زندیق، کسی نے ایران میں پڑھا، کوئی اسرائیل میں 2 سال لگا کر لوٹا، کوئی ڈینمارک کے سفارت خانے سے فنڈ لیتا ہے تو کوئی امریکہ جا کر یہود کو سجدے کرتا ہے، کسی کا بیٹا گرین کارڈ کے لیے امریکہ میں کافروں کے کتے نہلاتا ہے تو کوئی برطانیہ اور امریکہ کے ویزے کے لیے مصلحت کی چادر اوڑھ کر حق و باطل کو اپنے قلم اور زبان سے گڈمٹ کرنا چاہتا ہے، کسی کا استاد وحید الدین خان ہے تو کوئی غامدی کا خلیفہ بنا بیٹھا ہے۔ اللہ کے لیے دھوکہ نہ کھائیے، سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے، آپ خود ہی اپنی ایمانی بصیرت کو زندہ کر لیجئے۔ اللہ کے لیے دھوکہ نہ کھائیے کہ مسئلہ ایمان کا ہے، معاملہ آخرت کا ہے، کوئی اس دن کام نہ آئے گا۔ گمراہ ہونے والے گمراہ کرنے والوں کو ملامت کریں گے، لیکن بیکار واعظین، مبلغین، قائدین اس دن مکر جائیں گے، صاف جواب دے دیں گے کہ ہمارا تم پر بس تو نہیں چلتا تھا، تم خود ہی کھوٹے تھے، تمہارے اپنے دل میں کھوٹ تھی۔ میرے مسلمان بھائیوں، دل کی کھوٹ سے اللہ کی پناہ مانگیے۔ دل کی اس کھوٹ کو صاف کرنے کا بہترین طریقہ جہاد ہے۔ بہت سستی ہو گئی، اب اور دیر نہ کیجیے۔ نفس کے اس دھوکے میں نہ آئیے کہ امام مہدی آئیں گے تو جہاد کریں گے۔ دراصل قرآن نے اس بہانے کو بھی دل کی کھوٹ قرار دیا ہے، فرمایا وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، اگر وہ واقعی جہاد میں نکلنے کا ارادہ رکھتے تو کچھ تو تیاری کرتے، لہٰذا جہاد کی تیاری تو کر لیجیے۔ اس وقت جو جہاد کی تیاری ہے اور جن ذرائع سے جہاد کیا جا رہا ہے ان کی تیاری ہر مسلمان پر فرض ہے۔ امام مہدی کے دور میں کیا اسلحہ ہوگا اس کے ہم ذمہ دار نہیں، اور نہ ہی ہم سے اس بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ہم سے تو یہی پوچھا جائے گا کہ کیا کر کے آئے۔ اور چلیے آپ ہی کی بات مان لیں کہ امام مہدی کے دور میں تو کلاشنکوف ہوگی نہیں، سو اس کو سیکھنے کا کیا فائدہ؟ تو ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ تلوار چلانا سیکھی ہے؟ 4-5 کلو کی تلوار ہاتھ میں اٹھا کر آپ کتنی دیر گھما سکتے ہیں؟ ایک ہاتھ سے تلوار، ایک ہاتھ سے گھوڑے کی لگام پکڑ کر کس طرح جنگ کر سکتے ہیں؟ سخت گرمی میں تپتے صحرا میں کتنے دن پیدل چل سکتے ہیں؟ کبھی سخت برف باری میں پہاڑوں میں رہ کر دشمن سے لڑنے کا تجربہ ہے؟ اور کبھی خون میں رنگین میدان جنگ کو ٹی وی کی اسکرین کے علاوہ بھی دیکھا ہے؟ اے اللہ کو ایک ماننے والوں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں، یہ سب ایسی ہی باتیں ہیں۔ جنہیں جہاد کرنا ہوتا ہے وہ نہ یہ سوچتے ہیں کہ کل کلاشنکوف ہوگی یا نہیں، بس وہ یہ دیکھتے ہیں کہ آج ان کے رب نے ان کے لیے کیا حکم کیا ہے، ان پر کیا فرض ہے، بس وہ اپنی جانوں کو قتال کے راستے میں اللہ کو بیچ دیتے ہیں۔ جنت کے بدلے، جنت کے نظاروں اور اپنے محبوب حقیقی کے دیدار کی آس میں، اپنے رب کی ملاقات کے شوق میں اپنے مالک سے ایک سودا کر ڈالتے ہیں، نفع والا سودا جس میں کوئی نقصان ہی نہیں، بڑی کامیابی والا سودا، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے، اللہ کے دشمنوں کے نظاموں کو ملیا میٹ کرنے کے لیے۔ دیر نہ کیجیے، کہیں دو جہاں کا بادشاہ ناراض ہو کر یہ اعلان نہ کر دے انکم رضیتم بالقعود اول مرۃ فاقعدوا مع الخالفین، کہ تم پہلی بار بھی جہاد سے پیچھے بیٹھے رہنے پر راضی ہو گئے تھے، سو اب بھی پیچھے بیٹھنے والوں یعنی معذوروں، عورتوں، لڑکیوں، زنانوں کے ساتھ بیٹھے رہو۔ یاد رکھیے، کسی کا بیٹھا رہنا، پیچھے بیٹھے رہنا اللہ کے جہاد کو کوئی نقصان نہیں دے سکتا۔ اللہ کسی کے بھی محتاج نہیں ہے، سو اٹھیے اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نوجوانوں، اٹھیے۔ جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ ہے ان کے نظام کے لیے باہر نکلیے۔ ان کے مقابلے میں کھڑے نظاموں کے محافظ ہر جگہ اپنے نظام کو بچانے کے لیے لڑ رہے ہیں، وہ سب ایک ہو چکے، یہودی، عیسائی، ہندو، بودھ، اور وہ بھی جن کی زبانوں پر تو نبی کا کلمہ ہے لیکن ان کے دل، ان کی جان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے ساتھ ہے۔ یہ بھی شیطان کے نظام کو بچانے کے لیے آخری دم تک لڑنے کی قسمیں کھا چکے ہیں۔ بس تم بھی اپنے پیارے نبی، سچے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کو لانے کی قسمیں کھا لو۔ اب دنیا بھر میں ایک ہی نعرہ لگا دو، شریعت یا شہادت، شریعت یا شہادت، ذلك هو الفوز العظیم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله صلاة انت لها اهل وهو لها اهل۔ رضى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔